السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کے حوالے سے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی معمولات عبادات اور ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوا پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں صاحب سواری ہوں جسے میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرایہ پر دے دیتا ہوں، اور بسا اوقات دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزے رکھنے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہوں یا نفل، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس سے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے یہ جائز ہے اور اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ پھر خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطار فرما لیتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل، فروٹ
یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ملتی تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس لیے آپ نے منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھیے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو کھانا پسند فرماتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے، ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان کی دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کے پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے یعنی اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ اللہ کے نبی کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی، اور کھجوروں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند اجوا کھجور تھی، یعنی کہ اجوا کھجور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔
نمبر 5 تربوز۔ اللہ کے نبی کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے۔ نمبر 6 دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند تھا۔ نمبر 7 شہد۔ اللہ کے پیارے نبی کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو بہت زیادہ شوق سے تناول فرماتے۔ نمبر 9 جو کی روٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے۔ نمبر 10 چاول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ چاول کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔